السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ٹی ود ٹیلنٹ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شجاع صغیر خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس نے ایک لائف دی ہوتی ہے۔ کوئی سماجی کارکن ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی فلاسفر ہوتا ہے، کوئی اداکار ہوتا ہے، کوئی صداکار ہوتا ہے۔ ہر شعبے میں الحمدللہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے، اور میں اپنے پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے ویورز اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں شعر پڑھنے کا عادی ہوں، اور ایک شاعر کا بہت خوبصورت سا شعر میری نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کو وہ شعر پہنچا دوں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اسیر گردش ایام کر دیا ہے مجھے، غم حیات نے ناکام کر دیا ہے مجھے، بپا سے خاطر احباب یہ ملی ہے سزا، میرے خلوص نے نیلام کر دیا ہے مجھے، عجب چیز ہے یہ آگہی کی منزل بھی، عجب چیز ہے یہ آگہی کی منزل بھی، ابھی سے واقف انجام کر دیا ہے مجھے۔ ناظرین، آج میرے پروگرام میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک عمر وومن رائٹس کے حوالے سے کام کیا، اور کم سے کم میں خود بحیثیت اینکر انہیں 30 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے جس انداز میں انہوں نے کام کیا، اور جب کسی بنت حوا کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو کراچی میں صرف ایک فورم تھا جو ان کے لیے آواز بلند کرتا تھا، جو ان کے رائٹس کی بات کرتا تھا، اور وہ فورم تھا انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین۔ ویسے تو بہت سارے فورم ہیں، ہیومن رائٹس کے بھی ہیں، وومن رائٹس کے بھی ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ زیادہ عظیم ہوتے ہیں۔ کام سارے کرتے ہیں، سب لائق تحسین ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں رہ کر، لوگوں کے درمیان جا کر کام کرتے ہیں، پھر ان کی داد رسی کرتے ہیں، اور پھر اداروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور ان کو اداروں سے، ملک میں موجود اداروں سے انصاف دلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام محترمہ بابرہ اسماعیل صاحبہ کا ہے، جو کہ آج میرے پروگرام ٹی ود ٹیلنٹ میں میری مہمان ہے۔ السلام علیکم بابرہ اسماعیل صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، بڑا کرم، مولا کا بڑا احسان۔ اچھا، میں ابھی تعریف کر رہا تھا نا کہ محترمہ بابرہ اسماعیل خواتین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یوسف پلازا، جہاں آپ کی رہائش ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کرتی تھیں، کیونکہ آپ کی رہائش جو پہلی تھی شاید وہ جمشید روڈ پہ تھی۔ تو جمشید روڈ سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا، پھر آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ بیاہ کر جو ہے وہ یوسف پلازا آ گئیں، پھر آپ کے شوہر نامدار، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اسماعیل جی، جنہیں آپ پیار سے اسماعیل جی کہا کرتی تھیں، مجھے وہ آج بھی بہت اچھی طریقے سے یاد ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب عورت کے پیچھے اگر ایسے شوہر کا ہاتھ ہو تو اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا خیال ہے؟ مطلب یہ میرے سوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل سچ بات ہے کہ اگر وہ میرے ہسبینڈ اتنے اچھے نہ ہوتے اور کوآپریٹو نہ ہوتے تو شاید میں اتنی بڑی لیڈر نہ بنتی اور اتنا بڑا کام نہ کر سکتی خواتین کے لیے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت قدم بقدم اور شانہ بہ شانہ میرے ساتھ بڑا ہمدردی کے ساتھ میرے ساتھ
کام کرتے تھے اور مجھے انہوں نے آزادی دی. اور میں بہت سارے پروگرام میں یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیے میرے ہسبینڈ کو بھی ایوارڈ دیجیے, مجھے ایوارڈ نہیں دیں, میرے ہسبینڈ کو ایوارڈ دیجیے, کیونکہ ان کی کوششوں سے, کاوشوں سے, ان کے کوآپریشن سے میں اتنی بڑی لیڈر بنی, اور ان کی وجہ سے میں نے اتنا نام کمایا اور غریبوں کے لیے میں نے مدد کی. اچھا ایک بات بتائیے, بڑا اہم سوال ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ان کے لیے بھی ایوارڈ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عورت کو آزادی دی, یعنی اپنی بیوی کو آزادی دی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ایک شوہر بھروسے کے ساتھ اپنی بیوی کو آزادی دیتا ہے تو کیا اس عورت پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس آزادی کا احترام کرے؟ بالکل بالکل, میں تو کہتی ہوں کہ اس کا اتنا زیادہ احترام کریں کہ اس کے نہ صرف بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کا خیال رکھے, بلکہ اپنے حسن سلوک اور اپنی ایماندارانہ کوشش اور کاوشوں سے اس کے گھر کو مینیج کر کے چلے. یہ عورت کے لیے یہ بڑا ریکارڈ ہے, یہ بڑا ریکارڈ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بڑا اس کے نام, اس کے کام کو رکھ کے ساتھ چلے خوبصورت طریقے سے, ایماندارانہ طریقے سے. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے 5 بچے ہیں؟ 4 ہیں. 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اچھا بچے ماشاءاللہ کیا کر رہے ہیں, کچھ بتائیں ناظرین کو, تاکہ انہیں پتہ چلے, ناظرین کو ہمارے, کہ ایک ورکنگ وومن ہے جو صبح سے شام تک لوگوں کی, اسپیشلی خواتین کی خدمت کرتی تھی. تو اس نے اپنے بچوں پر کی تربیت کیسی کی, تاکہ وہ جو لیڈیز اس پروگرام کو, جو ہماری ماں بہنیں دیکھیں گی, تو ان میں بھی بوسٹ اپ ہو, انہیں بھی حوصلہ آئے کہ بھئی ایک یہ بابرہ اسماعیل نے سارے کام کرتے ہوئے بچوں کی بھی ایسی اچھی تربیت کری. جی ہاں, دیکھیے میں آپ لوگوں کو, ساری خواتین کے لیے میرا ایک ہمیشہ سے میسیج رہا ہے کہ دیکھیے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کر کے ان کو معاشرے کا فعال شہری ضرور بنائیں آپ. اور اس کے علاوہ آپ پہلے اپنے گھر کو مینیج کیجئے, اپنے بچوں کو مینیج کیجئے, اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھیے, کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ ان کے سامنے رول ماڈل بن کے کام کریں گے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام اچھے, سہل اور آسان ہو جائیں گے. اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ یہ بچوں کو گھر میں آئے, ارلی مارننگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے اصولوں کو اپنا کر کہ وقت پہ سونا, وقت پہ کھانا, وقت پہ پڑھنا, وقت پہ بچوں کو میں کہتی تھی کہ اخبار پڑھو, پھر رات کو ان کی ٹریننگ کرتی تھی بیٹھ کے کہ بیٹا صبح یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور ساری سونے کی دعا یاد کراتی تھی کہ اللہم بیس میں کا آمو تو واحیہ. اور بچے جب 5th کلاس میں تھے بچے تو ماشاءاللہ ترانے بھی پڑھتے تھے, نعت بھی پڑھتے تھے, میں میلاد بھی پڑھتی تھی, اور محلے کے کسی بچے, بیوہ عورت کا کوئی کام ہے وہ کرنے چلی جاتی, کسی بچے کا ایڈمیشن ہے وہ کرنے چلی جاتی, پھر کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہے تو اس کے کام کے لیے چلے جاتے, کسی کو تھانے میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے چلے جاتے. پھر میں نے یہ سوچا کہ جب محلے میں اتنا ہر کام کے لیے بابرہ اسماعیل کو لوگ بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, تو پھر میں نے ایک آرگنائزیشن لکھا, نام انجمن فلاح بہبود برائے خواتین, اس کو میں نے رجسٹرڈ کرایا, اور اس کے بعد اس کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد رجسٹرڈ کرا کے باقاعدہ فارمل طریقے سے یہ کام کرتے رہے. پھر بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے, دیکھیے کبھی بھی شکست خاتون کو وہاں ہو جاتی ہے جب خاتون خانہ اپنے گھر کے شیرازے کو بکھرتا ہوا دیکھتی ہے, بڑی اس کی شکست فاش ہوتی ہے اس عورت کے. ہاں, اور پھر اس کے بعد اگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت, میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور اچھی پوسٹوں پر ہیں, اچھی جگہ جاب کر رہے ہیں, اور پروردگار کا اتنا کرم احسان کہ بچوں کو بتائیے چوری, جھوٹ, مبالغہ آرائی, ہرس, کسی کے کمپٹیشن میں کام کرنا, یہ کتنی غلط بات ہے. مطلب مثبت وے میں کام کریں آپ,
مثبت وے میں کمپٹیشن کریں، مثبت وے میں پڑھائی کریں، مثبت وے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مجھ پر. میں بڑا سوچتی ہوں کہ میں اتنے سارے کام کر لیتی تھی، رات کو پورے کام کر کے مینیج کر کے سوتی، عشاء کی نماز پڑھ کے درس بھی دیتی بچوں کو، اور پھر میں صبح ارلی مارننگ فجر کی نماز پڑھ کے 12 بجے تک گھر کے کام ختم کر کے پھر محلے پڑوس میں جن کا جو مسئلہ ہوتا وہ سالو کرتی تھی. اگر خاتون خانہ چاہے اور خاتون خانہ کوشش کرے کہ مجھے اس معاشرے میں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس معاشرے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اس معاشرے میں اپنے پاس غریب کو کھڑے ہو کے اگر آپ نے کسی کو دکھ سکھ کی ایک جملہ سکھا دیا، دکھ سکھ کا ایک اچھی بات سکھا دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سکھا دی، تو آپ یقین کر لیجئے یہ صدقہ جاریہ، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی معاشرے میں شکست نہیں ہو سکتی کہیں بھی. اللہ تبارک تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور نیکی کرنے والوں کو ریٹرن دنیا ہی میں دیتے ہیں. اس کی نیک صالح اولاد، اس کا ایک اسٹیٹس، اس کا ایک گراؤنڈ ریئلٹی، اس کے ساتھ لوگ کیسا ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں، اس کی بات کس طرح مانی جاتی ہے. آج بابر اسماعیل کی اگر لوگ مانتے ہیں، اور مجھے بڑا ایک قصہ یاد آیا کہ ایسے جو عرفان کوبرا صاحب تھے، وہ میں ایک خاتون کے مسئلے کے لیے ان کے پاس گئی، اور اس کے بعد میں بڑی عرصے کے بعد ان کے پاس دوبارہ میں گئی. اس وقت تھانے کی لائٹ بھی نہیں تھی، تو میں جب جا کے ان کو کہا کہ یہ بچے کی موٹر سائیکل آپ کے پولیس والے اٹھا کر لے آئے ہیں، یہ بچہ بے قصور اس کی موٹر سائیکل دے دیجئے، تو اندر سے ایسے چونکہ آواز آئی کہ دیکھیں یہ میڈم بابر اسماعیل آئی ہیں، اور وہ عرفان کوبرا صاحب تھے. انہوں نے کہا یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گی اور کسی چور کے لیے نہیں آئیں گی، یہ ایسے شخص کے لیے آئیں گی جو کہ صحیح ہوگا، یہ صحیح لوگوں کے لیے آتی ہیں، تو ان کو فوراً سے بیشتر یہ اس بچے کی موٹر سائیکل ان کو دے دی جائے. تو آپ کا عمل جو ہے نا، آپ کا عمل ہے نا، آپ کا عمل آپ کے معاشرے میں آپ کو ہمت افزائی کے لیے آپ کو ایک پلر کی حیثیت دے دیتا ہے. آپ کی جب ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کا جب کام دیکھتے ہیں لوگ اور آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، تو آپ اس معاشرے کے لیے ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ پلر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ پہ بلائنڈ فیتھ کرنے لگتے ہیں. پھر یہ نہ سوچئے کہ اگر مجھے کچھ اچھا کام آتا ہے تو میں لوگوں کو نہ سکھاؤں، بلکہ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کو سکھائیے. اور کسی کے ساتھ نیکی کیجئے تو پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیے کہ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ آخرت میں رکھا ہے پروردگار عظیم نے. اور یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا میں سے واپس سب کو چلے جانا ہے، اور وہاں جو زندگی وہ ابدی زندگی ہے. اور جو ابدی زندگی ہے جہاں پر نیکی کا ریٹرن بہت عمدہ اور بہت اچھا ہے، اور بہت ہی دیر پائے اور بہت پائیدار ہے، اور ساری عمر کی حیات ہے وہاں، تو وہ کتنا آسان کام ہے. اچھا بات یہ ہے، اچھا اب ایک کام کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں اس وقت ہم آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، تو انٹرویو کے اندر جو سوال ہم کریں اسی سوال کا جواب ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا. دیکھیں بات یہ تو آپ تو ابھی معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی اصلاح کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہی تھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو کردار رہا ہے نا، ہم اس کے حوالے سے، آپ کے ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ کو یہاں ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ، آپ نے جو ایک نام بنایا اس کو ناظرین تک پہنچا سکیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی انجمن رجسٹرڈ ہے؟ اچھا، سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ ان اداروں کی کارکردگی سے متفق ہیں کہ جو این جی اوز کو فنڈنگ کرتے ہیں، جو این جی اوز کے کام پہ نظر رکھتے ہیں، جو ریاستی قانون ہے جس کے تحت این جی اوز کو رن کرنا چاہیے، تو کیا آپ ان اداروں سے مطمئن ہیں؟ نہیں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے لوگوں پہ، اور یہ اداروں پہ بھی افسوس ہوتا ہے. میں ان کی کارکردگی سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں،
اور لوگوں کو یہ بات بھی بڑی کھل جاتی ہے کہ میڈم بابرہ اسماعیل سچ بولتی ہیں. یہ ادارے جو ہیں کبھی بھی کسی این جی او کو کبھی ٹریننگ نہیں کرائیں گے, کبھی ان کو لکھت پڑھت کا طریقہ نہیں سکھائیں گے, کبھی ان کو ورک شاپ کی ایٹیٹیوڈ نہیں سکھائیں گے, اور کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ فنڈ ریزنگ کس طرح کری جائے گی. اور کبھی اگر خدا نہ خواستہ بھولے بسرے کوئی پروگرام کر بھی ڈالا تو اچھی بات چھپا کے رکھیں گے کہ دوسرے تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں نے آپ سے کبھی رابطہ کیا؟ جی ہاں, مجھے نا کبھی سماجی سیاستدانوں نے تو کبھی رابطہ نہیں کیا, لیکن کبھی میں ان اداروں سے لڑنے جاتی تھی ضرور کہ بھائی اگر کسی غریب کے لیے آپ بیوہ کے لیے کوئی زکوٰۃ فنڈ رکھتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ اتنی اسٹرانگ کر دیتے ہیں آپ لوگ, اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ زیست مشکل ہے اسے اور بھی مشکل نہ بنا, ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا. یہ اتنے عجیب لوگ ہیں ادارے والے سیاستدان جتنے, یہ اندھا باٹے شیرنی اپنوں کو دے. نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں, یہ کام سیاستدانوں کا نہیں ہے, یہ نہ یہ ادارے دیکھیں, یہ حکومتی ادارے ہوتے ہیں. اب یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ لامولا ہماری یہاں حکومت تو سیاسی پارٹیاں ہی بناتی ہیں نا. اچھا, ان کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے من پسند لوگوں کو لگاتے ہیں, تو وہ اپنے من پسند لوگوں کو لگا دیتے ہیں. اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے اسے سلیس بنایا جائے, آسان بنایا جائے, کم سے کم شرائط اس میں ہوں کہ ایک عورت لاموالا. دیکھیں ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے. اب وہ جو بیوہ ہے وہ اب میٹرک بھی نہیں ہے نا, اب اس کے سامنے فارم آ جاتا ہے, اب اس کے سامنے فارم آ گیا, جی فارم بھرے. اب ایک تو اسے پڑھنا نہیں آتا, انگریزی میں فارم ہے, کچھ اردو کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتی, لوگوں کے پاس جاتی ہے کہ برائے مہربانی اسے بھر دیں, جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 5 یا 6 نکات ہونے چاہیے جس پہ اس کی تصویر لگی ہو, اس کے شناختی کارڈ کی کاپی ہو. علاقے دیکھیں پہلے کیا نظام تھا آپ کو پتہ ہے, 72 سال سے یہ نظام چل رہا ہے نا اس ملک کا. پہلے نظام یہ تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, پچھلی جو ماضی کی حکومتیں تھیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد کا پیش امام اور اسکول کا ہیڈ ماسٹر وہ ویریفیکیشن کرتا تھا, تو وہ بیوہ کو زکوٰۃ کمیٹی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتی تھی. یعنی اس زمانے میں جو ماضی کی گورنمنٹ تھیں وہ مسجد کے امام اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو عزت کا مقام دیتے تھے, عزت کا. اب آپ کے پاس کوئی بیوہ جاتی ہے تو اس کے پاس اتنی لمبی لائن لگا کے یہ لوگ رکھتے ہیں, دھوپ کے اندر کھڑی ہے بیچاری, اور شام کے 5 بجے نمبر آ رہا ہے, اور جو فارم بھرنے والے لوگ ہیں کوئی چائے پینے جا رہا ہے, کوئی کھانا کھانے جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بی بی کل آنا, پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں سے مجھے 500 روپے دیجیے آپ, پھر کوئی شخص کہہ رہا ہے اتنے سارے لوگوں کو میں نے ڈانٹا بھی ہے, اور میں نے کوئی 500 روپے مانگ رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو کل آئیے گا, کل آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ مسجد کا پیش امام اداروں کو سسٹم میں لے کر چلیں, ہر آدمی کو ٹریننگ دی جائے, اس کو اللہ رسول کے مطابق اس کو بتایا جائے کہ خدمت انسانیت کیا ہے, کسی غریب یتیم مسکین کی بیوہ کی مدد کرنا کتنی بڑی عبادت ہے, اور آپ اس عبادت کو رائگاں کرتے ہیں. اچھا, پھر اس علاقے میں جا کے کوئی مشکل کام نہیں ہے, جیسے پولیو ورکر جا رہی ہیں لوگوں کے علاقے میں کام کرنے کے لیے, تو انہیں ہر گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بیوہ رہتی ہے, اس میں اس کے 4 بچے ہیں, اور یہ اس کا میاں مر گیا ہے یا اس کا میاں سلامت ہے, یا یہ بہت غریب انسان ہے, تو ان سے بھی ویریفیکیشن کرا, یا شوہر بے روزگار ہے, اور اللہ بھلا کریں ان تمام سیاستدانوں کا. آپ یقین کریں میں دلی طور پہ ناراض ہوں تمام سیاستدانوں سے, میں دلی طور پہ شدید ناراض ہوں
کہ کبھی انہوں نے اسکولوں کے حالات نہیں بدلے، کبھی انہوں نے ہاسپٹلس کے حالات نہیں بدلے. میں ان کو آپ دیکھیے، ابھی سانگڑ جائیے، آپ حیدرآباد سے تھوڑا سا آگے ٹٹا جائیے، ایک کمرے میں اتنی بکس ہیں وہ پانی میں بھیگ چکی ہیں، لیکن آج تک کسی غریب کے بچے کے ہاتھ میں نہ کاپی آئی نہ پنسل آئی. یہ حالات ہیں اس ملک کے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر گلشن اقبال بلاک 4 میں ابھی ایک بلڈنگ گرنے کے بعد ایک مقامی ہاسپٹل جو کہ پرائیویٹ بھی ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے بھی حالت کو بدلا جائے. ہزاروں لوگ جتنے اس میں 15-20 آدمی جو دیوار کے نیچے مر گئے تھے وہ تو مر گئے تھے، جو زخمی ہوئے وہ ہاسپٹل کے دروازے پہ مر گئے. انہوں نے کہا نہیں 50,000 جمع کرائیں، 40,000 جمع کرائیں تو ہم اس کے بعد ان کا علاج کریں گے. تو تمام ہاسپٹل میں زکوٰۃ کمیٹی کا ادارہ قائم کر دیجئے، جلدی سے وہ فارم لائیں، ان کو بھر دیں، اور زکوٰۃ کمیٹی والے اس پیشنٹ کو فوراً داخل کر رہے ہیں ہاسپٹل والے، اور وہیں جو اس ہاسپٹل میں زکوٰۃ کمیٹی کا جو ادارہ ہے وہ جا کے ان کی مدد کر دیں. نہیں دیکھیں اس کا یہ نہیں ہر چیز زکوٰۃ پہ نہیں چلتی. دیکھیں میں بات بتاؤں، دنیا میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں انشورنس، لائف انشورنس. ٹھیک ہے، ابھی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کام کرنے جا رہی ہے. ماضی میں میاں صاحب کی حکومت نے بھی 4 لاکھ کا ایک کارڈ دیا تھا جس پہ 4 لاکھ تک انشورنس تھی. 4 لاکھ تک جو ہے غریب آدمی، نہیں میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں، غریب آدمی علاج کرا سکتا تھا. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس طرف جا رہے ہیں، وہ جو رقم تھی اسے بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں آپ اگر پاکستان سے باہر جاتی ہیں نا تو وہاں ایک آدمی انشورڈ ہوتا ہے. آپ اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کے انشورنس کارڈ بنا دیجئے، انہیں کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک لمٹ ہو کہ جی 5 لاکھ 10 لاکھ، آپ ان سے باقاعدہ طور پہ انہیں انشورڈ کریں، ان سے پریمیم لے لیں، ایک معقول پریمیم ہو جو ایک عام آدمی آسانی سے دے سکتا ہو. 500,000 ایک پریمیم لے لیجئے. ٹھیک ہے، آپ اتنے ٹیکسز لیتے ہیں، ٹیکسز گورنمنٹ بے حساب لیتی ہے نا. اب جتنے ٹیکسز لیتی ہے ان ٹیکسز میں سے ویلفیئر کے لیے بھی پیسے نکالے اور انشورڈ کر دے. اب بندہ گیا ہاسپٹل، اس نے اپنا کارڈ دے دیا، اس کا ٹریٹمنٹ فوراً شروع، اور قانون بنا دیا جائے کہ کوئی اسپتال چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو، اگر کوئی زخمی آ گیا تو اس نے دین اینڈ دیئر اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہے. یہ ان پہ لازمی ہونا چاہیے قانون کے اندر، اس کے بعد آگے کی بات ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں انسانیت. ایک فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے. اب ایک زخمی آ رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں جی 50,000 روپے جمع کراؤ، تو اس کے پاس 50,000 کہاں سے ہوں گے؟ وہ تو زخمی حالت میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں اسے کون لے کے آیا ہے. اداروں کی تو ذمہ داری ہے فرسٹ ایڈ دے، اداروں کی ذمہ داری ہے نا فرسٹ ایڈ دے. لہٰذا میں آپ کی اس بات کو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے کہا زکوٰۃ. دیکھیں زکوٰۃ کے تو اور بہت سارے ہیں نا، مالی اعانت کہہ لیجئے، انشورنس کر لیجئے. دیکھیں ہمارے یہاں ملک میں الحمدللہ میں یہ بات فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں جتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے اتنی شاید ہی کہیں دی جاتی ہو، اگر اس کا درست استعمال ہو اور غیر سیاسی بنیادوں پہ ہو. دیکھیں اس وقت تمام زکوٰۃ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، سندھ میں جو ہیں وہ سندھ کی بڑی پارٹی سے تعلق ہے، جو پنجاب میں ہیں ان کا پنجاب کی بڑی پارٹی سے تعلق ہے. ارے بھائی، جس طرح ماضی میں ہوتا تھا، اسکول ٹیچر ہوتا تھا، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا تھا، مسجد کے پیش امام ہوتے تھے، امام صاحب ہوتے تھے، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. آپ بھی ان پہ ٹرسٹ کرو. آپ زکوٰۃ کے شعبے کو غیر سیاسی بنیادوں پہ لے کے چلیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ آپ زکوٰۃ کو مالیاتی ادارے
دوسرے ترقیاتی پروگرام کے لیے جو فنڈنگ کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، یہ غیر سیاسی ہونا چاہیے. اگر یہ غیر سیاسی ہوگا تو انشاءاللہ معاشرے کی بہترین تشکیل ہو سکتی ہے. جب معاشرے کی بہترین تشکیل ہوگی تو ایک عام آدمی سکون کی زندگی بسر کرے گا. آپ یقین کیجئے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام سیاستدانوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھائی اتنا پیسہ لے کے کہاں جاؤ گے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. کوئی یتیم خانہ بنا ڈالو، کوئی اسکول بنا ڈالو، کسی محلے میں جا کے کسی غریب سفید پوش کے گھر میں کچھ راشن مہیا کر دو یا ان کی بچوں کی نوکریاں دلوا دو. خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں انگوٹھا ٹیک جن لوگوں کو سائن کرنے نہیں آتے، اور آپ دیکھ لیں وہ اداروں میں بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور ایک اتنا پڑھا لکھا لڑکا وہ چپس بیچ رہا ہے یوسف پلازا کے کونے پہ، یو کے اسکوائر کے پاس. اتنا پڑھا لکھا لڑکا. میں نے کہا بیٹا کیا کیا ہوا؟ گریجویشن کیا ہوا؟ کیا بیچ رہا ہوں؟ میڈم چپس بیچ رہا ہوں. ہمیں اتنا دکھ ہے اس بات کا، اتنا مجھے صدمہ ہے اس بات کا. کوئی کام مشکل نہیں ہے اداروں کے لیے، کوئی کام مشکل نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے، اگر وہ اقرب پروری چھوڑ دیں، اگر اپنے گھروں میں جیبوں میں پیسے بھرنا چھوڑ دیں، اگر وہ اپنے مال کو ڈبل کرنا چھوڑ دیں. کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ سب؟ ایک غریب آدمی کی تنخواہ کچھ نہیں ہے، اس کے 4 بچے، اس کو لائن لگانی پڑتی ہے. ایک مفت کی دواخانے میں سندھ گورنمنٹ ہاسپٹلوں کے یہ حال ہے. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی تم تمام سیاستدانوں کے پاس جتنے پیسے ہیں، اللہ کے ولیوں، تم ان تمام سیاستدانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے شہر کے ہاسپٹلوں کو مضبوط کر لیں. آپ اپنے شہر کے اسکولوں کو، ایجوکیشن کو مضبوط کر لیں. آپ اور جس معاشرے میں، جس ملک میں ان کا اسکول، ان کے ہاسپٹل مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا معاشرہ بہترین ہو جائے گا. اچھا یہاں پر میں ایک بات بتاؤں آپ کو. دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا لوگ یہ پیسہ لگائیں اس پہ. دیکھیں بات یہ، ایک ایم این اے ایم پی اے جب علاقے سے جیت کر آتا ہے نا اور وہ منسٹر بنتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایم این اے کو بھی فنڈ ہوتے ہیں، ایم پی ایس کے بھی فنڈ ہوتے ہیں. اصل کام ہے ان فنڈز کا صحیح جگہ استعمال ہونا. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس مضبوط ہونا چاہیے. جب گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس مضبوط ہوگا اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہوں گے، ریاست کے اداروں کے سربراہ ایماندار ہوں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی. معاشرہ اس وقت بہتر ہوتا ہے جب ہم اوپر سے لے کے نیچے تک ایک تطہیر کے عمل سے گزریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اوپر بیٹھا ہوا سربراہ کرپٹ ہوگا تو آٹومیٹیکلی نیچے والے جو ہیں نا وہ بھی کرپٹ ہوں گے. وہ کہیں گے یار ہمارا جو افسر ہے وہ تو اس طرح کھا رہا ہے. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ٹائم کا وقت جو ہے نا پروگرام کا وہ ذرا لمیٹیڈ ہوتا ہے، میں آپ سے میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک کوئی پیغام جو ہے نا، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ مختصر وقت میں ایک اچھا سا پیغام دیں. بالکل. دیکھیے میں تو تمام لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ کروں گی کہ جو ساری عمر میں خدمت خلق کرتی رہی ہوں، ہر شخص اپنے دل میں خدمت خلق کا جذبہ لائے. اور میں انجمن فلاح و بہبود برائے خواتین کی طرف سے یہ میسج، بابرہ اسماعیل صاحبہ یہ میسج ضرور دیتی ہیں ہر شخص کو کہ کام آ خلق خدا کے نزدیک، کام آ خلق خدا کے نزدیک، اس سے بہتر کوئی عبادت ہوئی ہے نہ ہوگی. بس لوگوں کے لیے کام کریے، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا اجر مانگ لیجئے. بس یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. ناظرین یہ تھی محترمہ بابرہ اسماعیل صاحبہ جو کہ ایک درس دے رہی تھیں. آج کے پروگرام میں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی،
इंसानियत का दर्ज दिया और ये बताया कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें किस तरह एक दूसरे के काम आना चाहिए, इदारों को किस तरह अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। इस तरीके से तो अगर हम चलेंगे तो यकीनन हमारे पास तो लिमिटेड टाइम होता है, और मोहतरमा बाबरा इस्माइल साहिबा का काम बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में उन्हें हम ज़रूर मदऊ करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।